السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ عثمان آنٹی میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے. کیسی ہے سوغات؟ میں ٹھیک ہوں. عثمان آنٹی آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اپنی بہن سے بات کر رہی ہوں سوغات سے, اور ایک میری بہت پیاری سی بہن بیٹھی ہے حوریہ. ہاں جی, اور مجھے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے. میں آپ کا کتنا زیادہ شکریہ کروں کہ آپ نے حوریہ آنٹی کو ایک بار پھر پروگرام میں بلایا, اور وہ بھی جب وہ مدینے سے واپس آئی ہیں آپ نے تب بلایا. اور عثمان آنٹی میں حوریہ آنٹی سے بات کروں گی اس سے بالکل بات کیجیے حوریہ سے. میں آپ کو بتا رہی ہوں فاتحہ بھی بات کرے گی آپ سے. بالکل بات کرے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. حوریہ آنٹی آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے, اور آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. جزاک اللہ. آپ سے نعت کی ریکویسٹ بھی کرنی ہے, کوشچن بھی پوچھنا ہے. پہلے تو آپ کو مبارک دوں یا تعزیت کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ آپ مدینے سے واپس آئی ہیں. اس بات کا آپ کو تو افسوس ہوگا, لیکن میں آپ کو بہت مبارک دیتی ہوں. آپ کو سرکار نے بلایا. بے شک. کیا بات ہے. میں نے آپ سے میرے خیال سے مبارکباد ہی رکھی ہے, اور ایسی مبارکباد ان کو بار بار دیں. ملے بار بار انشاءاللہ. ملے. آپ کو بھی میں دوں اور آپ مجھے دیں. ہاں جی بالکل. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, ریفا سے بات کروائیے. سے بات کیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. کیا حال ہے عظمت بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاقیہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے پاس آج حوریہ رفیق ہے ہمارے پروگرام میں. میں نے حوریہ آنٹی سے بات کرنی ہے. بالکل بات کیجیے حوریہ آپی سے. میں نے نا آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ کے آج تک کتنے البم ریلیز ہوئے ہیں اور کون سا اچھا البم ہے, اور یہ نعت کی فرمائش بھی کرنی ہے جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر پڑی. ٹھیک ہے جی, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. حوریہ آپی کتنے ماشاءاللہ کے سر ریلیز آئی ہو چکے تھنک ہیں؟ 11 یا 12. 11 میں گنتی نہیں کی ہوئی, لیکن شاید 12. ماشاءاللہ 11-12. تو کس عمر میں پہلا کیسٹ حوریہ ریلیز ہوا تھا؟ میں میٹرک میں تھی. اچھا. میٹرک کے ایگزامس کے بعد میرا پہلا کیسٹ ریکارڈ ہوا تھا. آئے شہ کونین آئے. اوہو 99 میں. اچھا مجھے یہ بتائیے ایک چیز جو میں بار بار آنے والوں سے بھی سوال کرتی ہوں, اور بہت ساری بچیوں کو میں یہ چیز ترغیب کے لیے بھی بتاتی ہوں, کہ جب مجھے حوریہ کے ساتھ جو ماشاءاللہ جتنا عرصہ مجھے 6 سال کا 5 سال کا عرصہ کیو ٹی وی پہ ہو گیا, کہ کوئی بھی انداز کا پروگرام ہو, اب نعتوں کے بھی ظاہر موضوعات ہوتے ہیں, اس کا بھی ایک مضمون ہوتا ہے, اس میں محفل کا ایک محفل کا جو ہے خالص نعت کا. اب یہ بھی موضوع ہے ایک در نبی سے حاضری کے بعد لوٹنے کے بعد, یہ اس طلب کا, یہ بھی ایک نعت کے اندر ایک مضمون آپ کو مل رہا ہے, استغاثہ ہے آپ کا. تو یہ چیز ماشاءاللہ اس وقت جو عصر حاضر میں لڑکیاں بچیاں پڑھ رہی ہیں, تو وہ کلیکشن میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ماشاءاللہ حوریہ کے پاس ہے. تو اس میں کچھ اپنی بھی ظاہر ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر تڑپ نہیں ہوتی یہ چیزیں جمع کرنے کی, میں ایسا بھی پڑھوں, میں اس انداز کا بھی پڑھوں, میں اس طرح بھی, تو وہ جب تک ظاہر ہے آپ کا کام کیسے آگے جائے گا. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ والدین پیچھے لگے ہوتے ہیں, لیکن جب خود اپنے اندر رمق نہیں شوق ہوتی, نہ ہو تو نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنا شوق, ظاہر ہے آپ دل سے جو کام کریں گے وہ اس میں کامیابی ہوتی ہے, اور اگر آپ کا شوق شامل نہیں تو اس میں ظاہر ہے دل بھی شامل نہیں ہے نا. آپ کے والدین آپ کو پیچھے سے فورس کرتے رہیں کہ آپ یہ پڑھیں, آپ پڑھ تو لیں گے, لیکن ایک جو شوق شامل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ایک فرمائش آئی تھی صابرہ کی کہ وہ جانے سے پہلے بھی آپ نے پڑھی تھی, سارے جگنالو لگ دیا چنگیاں, اور جب میں نے یہ وہاں پڑھی تو مجھے آپ کا بھی خیال آیا, اور ان تمام لوگوں کا خیال آیا جنہوں نے اس کی فرمائش کی تھی. سفر میں جو ہے یہ پڑھا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ جو دوسرے میرے ساتھی جو ساتھ میں موجود, میرے ہسبینڈ تھے, میری ساس تھی, اور اس کے علاوہ شاہد قادری ایک نعت خواں ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ تھے, اور مفتی عبد الواحد مسافر صاحب تھے. ان کا ایک کلام میں نے پڑھا ہے, حضرت فاطمۃ الزہرا کا جو کلام میں نے اس سے پہلے سنایا تھا, اس کا منظوم ترجمہ انہوں نے لکھا ہے, تو وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو وہ جو ایک ہماری گیدرنگ تھی وہ تھی ہی اسی حوالے سے, نعت خوانی. میں نعت پڑھتی تھی, پھر شاہد بھائی پڑھتے تھے, یا پھر مفتی صاحب جو ہے وہ بول دیتے تھے کہ آپ اس میں سے کوئی سا کلام پڑھ لیں. تو بہت اچھا ماشاءاللہ ہمارا مدینے سے, مکے سے مدینے کا سفر بھی بہت اچھا رہا, وہاں سے واپسی میں پھر ہمارا سفر بہت اچھا رہا. یعنی کہ ایک جو ساتھ ملا وہ اللہ کے کرم سے, حضور کے کرم سے بہت اچھا ملا, بہت اچھا رہا ماشاءاللہ. تو وہ جو مدینے دیاں پاک گلیاں, تو مدینے دیاں پاک گلیاں واقعی میں آپ دیکھیں کہ وہاں جو سکون ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں.
بے شک نہیں ہے. اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے. ایک نعت کی جو فرمائش ہے بہت زیادہ سارے جگ نالو لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں. انشاءاللہ بریک سے واپسی پر ہم بھی سنیں گے, آپ بھی سنیں گے. سو دیکھتے رہیے روشنی, کیونکہ روشنی ہے سب کے لیے. آپ سب کی پسندیدہ شخصیت حوریہ فہیم ہمارے ساتھ ہیں. لیلا موسیٰ سے ایک اور اپنی بہن کو شامل کرتے ہیں. الماس ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم الماس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. الماس آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی, اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں الحمدللہ. اور کیا رہے حوریہ کا ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت بہت آپ کو عمر شریف کی مبارک ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے, بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ سے عظما آپ کی, اور آپ ماشاءاللہ سے آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہوئی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی اسپیشل دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جلد سے مجھے بھی عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ. آمین. تو مجھے فرمائش کرنی تھی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی. واہ واہ واہ, آج ہمارے دل سے جو چیزیں نکلی ہیں, جو میں اور حوریہ اور پھر جو چیزیں ہم کوشش کر رہے تھے کہ سیٹ کرنے, بالکل وہی اسی طرح فرمائشیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, الماس صاحب کی بالکل فرمائش شامل کی جائے گی. کال کرنے کا بہت شکریہ. سارے جگ نالو لگ دیے چنگیاں, سارے جگ نالو لگ دیا چنگیاں, مدینے نے دیا پاک گلیاں, مدینے دیا پاک گلیاں. سارے جگ نالو لگ دیا چنگیاں, مدینے دیا میرا خیال پاک سے گلیاں. اس کو ہم تھوڑا سا اپنا سسٹم جو ہے وہ ارینج کر لیتے ہیں, کچھ بات اس حوالے سے کر لیتے ہیں تاکہ کچھ جو تھوڑی سی اس وقت ٹیکنیکل مجھے نیچ ہو رہی ہے. جی, مدینے کی گلیوں کا آپ تذکرہ کر رہی تھے. مدینے کی گلیوں کا تذکرہ میں کروں گی, اور بالکل وہ جگہ ایسی جہاں ہمارے یہاں پر صفائی کا نظام آپ جانتی ہیں کیسا ہے. اب وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے, جہاں حضور چلے پھرے, اس جگہ کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ وہاں روڈز بھی پانی سے دھوئی جاتی ہیں, اور اس طرح دھوئی جاتی ہیں کہ اگر آپ ننگے پیر بھی چلیں تو کوئی مسئلہ نہیں. حرم کی بات الگ ہے, حرم کے باہر کی بات کر رہی ہوں جہاں گاڑیاں چلتی ہیں, وہ اتنی صاف ستھری جگہیں, جو گلیاں کہیں گے نا جنہیں ہم مدینے کی مسجد کے باہر کی جو گلیاں ہیں, مین روڈز کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو مسجد کے باہر کی گلیاں ہیں وہ بھی دھو کر صاف کی جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ آرام سے چل سکیں. اور کتنی گرمی والا علاقہ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, لیکن وہاں کا جو سکون ہے اس میں آپ بھول جاتے ہیں کہ اتنی گرمی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بڑا کرم ہے ہم پر, ہم امتیوں پر, کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. ہم اس قابل نہیں تھے. اور وہ جگہ جہاں پر ہر دنیا کی ہر قوم موجود ہے, سب موجود ہیں, لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ وہاں آپ کو ایسا لگے گا کہ حضور صرف آپ کی ہی سن رہے ہیں. اس جگہ پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے, اور یقیناً حضور سب کی سنتے ہیں. اور انشاءاللہ یقین ضروری نہیں کہ ہم یہاں وہیں بیٹھ کر حضور کو پکاریں, ہم یہاں سے بھی پکار سکتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ حضور ہمیں سن رہے ہیں, لیکن اس جگہ پر بیٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو حضور کے مہمان بن کے آئے, تو بس اب حضور صرف ہمیں ہی سن رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہوتا. اور اللہ حضور ہماری حاضری کو قبول کریں, ہمیں بار بار بلائیں, اور ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھی بلائیں جن کو بہت تڑپ ہے. آمین. کہ وہاں پر